السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ پتا بھی اگر پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا مقصد ہے، پانی کا مقصد ہے، چیونٹی کا مقصد ہے، زمین و آسمان کا مقصد ہے۔ تو یہ جو رات ہے شعبان کی نصف، اس کا بھی مقصد ہے، شعبان کے مہینے کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو آج ہم اس کو جاننے کی اور اس کو پورا کرنے کی اور ساتھ ہی ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، وہ بھی چند چیزیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ بہت ہی باعث برکت ہے، اس میں قبلہ بدلا گیا۔ شعبان کے مہینے میں، دنوں میں ایک بہت بڑا سمجھ لیں اسلام میں ایک عبادت کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں بھی ایسے ہی رہا، مدینہ شریف میں بھی ایسے ہی رہا۔ تو اس مہینے میں اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی چاہت پوری فرمائی کہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ یہ کیونکہ پہلا اللہ پاک کا گھر ہے، مسجد اقصی 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کو بنایا یا آباد کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی یعنی عمارت اور گھر تھا پہلے۔ تو سید الموجودات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جائے جو شروع سے اللہ جل مجدہ نے جس گھر کو پیدا کیا، جس گھر کو تخلیق فرمایا اور مقرر فرمایا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو دیکھیں کہ رب تعالیٰ رب ہو کر اپنے محبوب کی خواہش اور تمنا پر قبلہ بدل دیا۔ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی چاہت تھی تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عبادت کے ہی طریقے بدل ڈالے، عبادت کا رخ، قبلہ ہی بدل ڈالا، اور ہم ان کے امتی ہو کر ہمارا چہرہ نہ بدلے۔ صحابہ نے تو چہرے، قبلہ بھی بدل گیا، کعبہ شریف کی مسجد اقصی کی بجائے اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر لے۔ تو رب تعالیٰ رب ہو کر اپنے محبوب کی خواہش اور چاہت پر قبلہ بدل رہا، اتنی بڑی تبدیلی لے آئے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نہ، حالانکہ ہم ہیں بھی چھوٹے، ان کے امتی ہیں، تو امتی ہو کر اپنی زندگی نہ بدلے، اپنے چلنے پھرنے کا طریقہ نہ نبی علیہ السلام کی چاہت پر بدلے۔ آپ علیہ السلام کی چاہت ہے آپ کے چہروں پر ان کی سنت سجے، تو وہ نہ بدلے۔ آپ کی چاہت ہے میری امت پھلے پھولے، لڑے نہ، صلح نہ بندہ کرے۔ آپ کی چاہت کہ میری امت ایک مقصد جو میں لے کر آیا ہوں اس پر قائم رہے، تو بندہ پھر بھی مال و دولت کو مقصد بنائے، ظلم کرے۔ آپ کی چاہت ہے میرا امتی کسی پر ظلم نہ کرے، تو بندہ ظلم، تو پھر کیا وہ امتی بننا ہے؟ پھر وہی بات ہے جو حضور علیہ السلام لیس منا، وہ میرے امت میں سے نہیں ہے۔ جو دھوکہ کرتا ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے، جو گالی دیتا ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے کیا؟
پھر وہ کسی اور سے تعلق ہے اس کا، اس نے شیطان کو اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے، نہیں جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں ایک تو سب سے بڑا، ابھی رات کو پوچھیں گے آپ اے جی کہ کریے آج رات میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو حضور علیہ السلام کی چاہت ہے وہ آپ کریں، جو حضور علیہ السلام جس کو نہیں چاہتے وہ نہ کریں، اسی کا نام ولایت ہے، اسی سے بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں چند چیزیں کہ نبی علیہ السلام کی کیا چاہت ہے اور آپ کیا نہیں چاہتے۔ دوسرا، اس مہینے میں شعبان کے ان دنوں میں راتوں میں کیا ہوا، یہ درود شریف کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جو آیت مبارکہ جس میں درود شریف کا حکم ہے، سلام کا حکم ہے، جھک جانے کا حکم ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں پر، آپ کی سنت پر، آپ کی محبت، یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ کس مہینے میں نازل ہوئی، کس دنوں میں، راتوں میں، یہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں۔ قبلہ بدل گیا، درود شریف کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ درود شریف اور سلام کا کیا مطلب ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو رحمتیں بھیج رہا ہے، تم بھی سلامتی بھیجو اے لوگو، اے ایمان ہو۔ کیا مطلب سلامتی؟ درود اور سلامتی، سلام بھیجنا، سلام سے کیا، سلام سلامتی سے آیا ہے۔ فرمایا کہ سلام کا مطلب یہ ہے جب بندہ عام مومن مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے بھائی آپ کی عزت جان اور مال مجھ سے محفوظ، سلامتی میں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ یہ جو ہم نہیں سلام کرتے روز ایک دوسرے کو، اس کا کیا مطلب، کیا بندہ گارنٹی دے رہا ہے، کیا وہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو، کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ جب یہ کہہ دیا آپ نے اللہ کو گواہ بنا کہہ دیا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری جان مجھ سے محفوظ ہے، تمہاری غیر موجودگی میں میں نہ تیری غیبت کروں گا، نہ تیری طرف سازش کروں گا، برحمت اللہ، بلکہ میں تو اللہ پاک کو بھی عرض کروں گا وہ بھی تجھ پر رحمت نازل کرے۔ وہ اگر اندر میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ یہ تو ہے عام مومنین کا سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام بندہ کہتا ہے اس سے پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام شعرانی کے شیخ علی خواص نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام و درود بندہ پڑھتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے بے فکر ہو جائے، آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو، آپ کے قرآن کو، آپ کی امت کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے، وہ سلامتی ہے۔ تو فرمایا اگر یہ اس طرح کا سلام نہیں ہے تو اس کا قبول بھی نہیں ہے۔ سنت کے جنازے نکالنا، سنت کے خلاف چلنا، نبی علیہ السلام کی محبت پر اوروں کی محبت کو ترجیح دینا، نعرے مارتے نعرے ہم بھی، یہ جتنے لوگ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے لڑکیوں کی محبت کو رسول اللہ سے محبت پر ترجیح دے دی۔ آپ فرمانے نہ کرو، یہ غیر محرم سے دیکھو بھی نہ بری نظر سے، اور یہ جو عاشق بنے ہوئے ہیں یہ تو پھر نبی علیہ السلام کی محبت کہیں نیچے دبا دی انہوں نے۔ وہ لڑکی کی محبت یا لڑکے کی محبت یا عہدے کی محبت، سیاست کی محبت وہ غالب آ گئی۔ حالانکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بار بار سنتے ہیں یہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اس ہستی کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، جب تک اس ہستی کو اپنے دل کے تخت پر نہ بٹھاؤ اور دوسرے کو ان کے قدموں میں نہ بٹھاؤ، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ تو یہ کہ دھوکہ کر رہا ہے بندہ، رشوت دے لے رہا ہے دھوکہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مال سے مجھے زیادہ محبت ہے، کیونکہ آپ نے تو منع کیا لیکن میں یہ کروں گا کیونکہ مجھے یہ زیادہ چاہیے، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے۔ کیونکہ نہ ہوتی تو وہ مال کیا ہر چیز قربان کر دیتا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے میری وجہ سے۔ تو یہ سوچے بندہ، اس کے متعلق سوچے کہ سلام جو میں درود پڑھ رہا ہوں وہ کیا مطلب ہے اس کا، تو اس کا سلام پھر قبول ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی ایک پہن لی تو سلام کیا، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ تو میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم گل کھلا رہے ہیں تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، اور تو اور قیامت کا دن وہ کتاب ہوگی، اللہ پاک فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک، آج اپنی کتاب بندے خود پڑھ لے، خود ہی فیصلہ بھی کر لے اپنا اگر دیکھنا ہے کیا ہے۔ وہ تو دور کی بات ہے، آج کسی کا فون جو ہے وہ کھول لیں، مطلب ہر ایک نے، میں نے بھی کوڈ لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی گوگل سرچ چیک کر لیں، وہ سرچ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے، یوٹیوب سرچ کر لیں، وہی حساب کتاب تو کافی ہے کہ اس بندے کی ذہنیت کیا ہے، اس بندے کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ نعتاں لینے جنہیں نعتاں سناؤ، ذکر سناؤ، اپنا چیک کرو سرچ، وہ کہ سنتے ہیں دن رات، تو سانوں ہی الو بنایا ہوئے ہیں جی حضرت صاحب ذکر سناؤ نہ تسی جدو وہ کو مطلب گانے تے گان، اور مطلب ہے کہ جو بے حیائی اور جو ڈھول ڈمکا، تے حضرت صاحب سانوں ذکر سناؤ، تو خود بھی تو آپ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں آپ نے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جب تک خود اندر سے نہیں تم نے بدلنا، نہ اللہ تمہیں بدلے گا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اولیاء اللہ، وہ نہ قرآن بھی، اللہ بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو جو خود اندر سے بس اللہ پاک نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغیر، اللہ پاک نہیں بدلے۔ یہ جو تم کہے اللہ توفیق دے، اللہ توفیق، اس طرح کے لوگوں کو جو خود بے ایمانی دھوکے بازی پر قائم ہے، نہ نماز، نہ جس وقت بولو کہتے ہیں کہ اللہ کو کہیں کہ ہمیں توفیق دے، تو اللہ پاک نے تو توفیق دی ہوئی ہے۔ اللہ کی توفیق کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں عقل ہے، آپ میں سمجھ ہے، آپ کا پانی ہے وضو کے لیے، کپڑے ہیں، یہی توفیق ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اٹھا کے کسی نے آپ کو لے کر آنا ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت والے دن بھی ہوں گے اور دنیا میں یہ کہتے رہتے ہیں، تو اس وقت فرمایا کہ یہ کہیں گے، سورۃ زمر میں ہے، کہیں گے کہ لو ان، جب دوسروں کو دیکھیں گے جنتوں میں اور بڑے بڑے انعامات، کہیں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہمیں بھی ولی بنا لیتا، دوست بنا لیتا، ہدایت دے دیتا، تو ہم بھی آج موجہ کر رہے ہوتے، متقین میں ہوتے۔ وہ یہ اللہ پر الزام، جیسے دنیا میں وہ کہتے ہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا بدبختو، یہ میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں کہ مجھ پر جب میں نے تمہیں نماز سے روکا ہوا تھا، مؤذن 5 دفعہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور تم کہہ رہے توفیق مطلب ہے کہ میں نے تمہیں نہیں دی، مؤذن تمہیں بلاتا رہا، پیسے تمہارے پاس تھے، روزے آئے، حج آئے، آنکھیں تمہیں دی، زبان، کان، فرمایا بلا قد جاءت کا آیاتی، نہیں بندے، یہ تم بات غلط کر رہے ہو، تم میری پاک ہستی پر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ میں تمہیں نیکی سے روکا تھا، میں تو یہ جو تمہاری بات ہے،
میں بلا قد جاءتک آیاتی، نہیں بلکہ میرے حکم، میری آیات، میرے احکام تمہیں ملتے رہے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، نبی آخر الزماں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے تمہیں ساری ہدایات ملتی رہیں۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، تم بڑے چودھری بنے ہوئے تھے، او جی یہ مولویوں کا کام ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، دیکھ لیں گے، عمر آئے گی تو پھر یہ کر لیں گے، ابھی جو ہے بدماشی کی عمر ہے، شریف بننے کی عمر جو ہے 80 سال بعد آئے گی، جیسے لوگ عام باتیں کرتے ہیں، آج کریں گے، یہ کریں گے، جیسا کہ یہ لکھا کے آئے ہوئے عمر بھائی کتنی ہے۔ فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ناشکرو تمہیں اتنا اللہ نے دیا اور اتنا ہدایت کا سامان اپنے محبوب کو تمہارے لیے پتھر پر، یعنی اللہ نے جو ہے وہ مجھ سے گزرے وہ نبی علیہ السلام، امام حسین نے سر دیا، اور آج تم کہہ رہے ہو ہمیں جی بتایا نہیں گیا، توفیق نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، فرمایا کہ اس دن اس جھوٹ کے بدلے، یہ جو جھوٹ بول رہے ہو تم کہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی، اللہ نے تو قرآن بھیج دیا، آیات بھیج دی، نبی علیہ السلام کو بھیجا، پھر ولیوں کو، سب آج چہرے اللہ پاک نے فرمایا ان کے کالے سیاہ ہوں گے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ان کے لیے جو ہے نا اللہ پاک ہمارا ہے بھائی اصل ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا جہنم کے سوا کوئی نہیں، جو جان بوجھ کے یہ بہانے اور بتے، دوسروں پر الزام، یہ وہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ درود والسلام کی۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس مہینے میں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں تقدیرات، پھر فیصلے ہوتے ہیں اس کے کہ بھئی بندوں کا معاملہ جو ہے کیا، فرشتے، یعنی معاملہ تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے بھئی پورے سال کے عمل، پورے سال کے اعمال شعبان میں پیش ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب کر کے پھر رمضان میں لیلۃ القدر پھر جو ہے وہ معاملات بندے پر۔ اس لیے یہ بھی اس لیے بہت اہم ہے کہ اس مہینے میں، شعبان میں، صرف نصف شعبان میں، سارے مہینے میں بندہ اچھے توبہ طائب کر کے عمل، تاکہ اگلے سال کے فیصلے آپ کے حق میں اچھے ہوں۔ فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، لیکن کیوں نازل ہوتے ہیں وہ آسمان میں وجہ اس کی، وہ زمین سے جس طرح کے اعمال اٹھتے ہیں، زمین سے جس طرح کے عمل جاتے ہیں، اس طرح کے فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ کیا ہو گیا، میں نہ کیا ہو گیا تو نہ وہی کچھ ہوا یہ تو کی کیتے ہیں۔ جس طرح کے آپ چیزیں منتخب کریں گے، جس طرح کی تجارت کریں گے، جس طرح کے بندے مطلب یہ لائیں گے، سب کچھ جو بھی کریں گے، تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا اگلا سال بہتر گزرے تو ٹونے ٹوٹکوں کو چھوڑیں، اپنے اعمال کو بدلیں۔ ٹونے ٹوٹکوں سے اگر جادو، ٹونے ٹوٹکے سے اگر کوئی اچھا ہوتا، کام بنتا، تو شیطان جو سب کا استاد ہے ان جادوگروں کا، اسی کا بن جاتا۔ تو یہ جو لوگ چھوٹے چیلے میلے، کوئی ادھر بیٹھا ہے تویز ٹونے ٹوٹکے کرنے، جو قرآن حدیث کے علاوہ کر رہے ہیں، یہ جو کالا علم اور جادو اور یہ جو ان کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح لوگ ہیں وہ اپنا اعمال بتاتے ہیں سنت کے مطابق یا تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ جان بوجھ پتہ ہوتا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، نہ اس کی داڑھی، نہ مونچھ، نہ اس کو نماز کی ہوش، نہ شریعت کی، اے میرا کام کر دو تسی، تو کام وہ شیطانی ہے، وہ اینجے جتنے ہے کسی بدماش کو لے جا کے کہہ دو بھائی اے میرا کام کر دو، تو وہ روحانی بدماش بڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس جنات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس چیلے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے موکل ہیں،
چلو انہی کی بات سن کے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اس سے بندے کی کوئی زندگی سنورتی تو جو ان کا بڑا بادشاہ ہے شیطان ابلیس اسی کی کوئی سنور جاتی زندگی، وہی کوئی اپنا بھلا کر لینا۔ جدو بادشاہ نے تباہی کر لی ہے تو جی چیلے چپٹے نے اور جی پھر اسی انہوں کو لے جا رہے ہیں، ساڈا کی حشر ہونا ہے؟ وہ جی کوئی بادشاہ کا ہونا ہے وہی ساڈا ہونا ہے۔ اس واسطے اس طرف جو ہے وہ بندہ توجہ نہ کرے اپنے اعمال۔ وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ایک دو حدیث سنا کے، تاکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے اس مہینے میں یا اس رات میں، اور یہ بھی فرمایا کہ تاکہ محروم نہ ہو، جو ان کو اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ نے وہ کام بتا دیے، وہ عمل بتا دیے جس وجہ سے یہ بندہ محروم ہو جاتی اس رات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اس رات، سویا ہوا ہو جاگے اس سے کوئی نہیں، نہ رات کو عبادت کرے، لیکن یہ 7 چیزیں جو مختلف احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان، ان سے بچ جائے۔ پوچھتے ایسی کہ پڑھیے، پڑھو کچھ بھی نہ، بس اے جو 7 چیزاں نہ کرو تے تسی نماز دیتے جاؤ گے، تے جی وہ کردیا رہنا ہے تے پھر بشک پر ساری راتی سجدے رہو، معاملہ نہیں حل ہونا۔ جب محروم ہو گیا بندہ، جب اللہ سے محروم ہے رحمت سے، تو اس کا کیا پھر عبادت کا بننا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات بھی عبادت کے باوجود محروم رہتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ تھوڑا سا سن لیں۔ جو شب برات کی فضیلت وہ تو آپ کو میں نے بتا دی کہ اب اس کی فضیلت کہ اللہ جل مجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب ہوتی ہے اللہ پاک پہلے آسمان میں تشریف لیا۔ عام راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آخری رات کا حصہ جو ہوتا ہے اس وقت اللہ جل مجدہ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور پوچھتا ہے، فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی گناہ گار؟ جو یہ آواز لگتی ہے مغرب کے وقت۔ یہ خاص طور پر میں عورتوں کو، اپنے مائیں بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو اس اے بابا جی کس ویلے بہندے نے، حضرت صاحب وہ کس ویلے بہندے نے، فلاں میں جانا ہے دعا کران، تو میں یہ کرنے جانا ہے، وہ ان کو پھر جو ہے وہ یعنی پیسے بھی لیتے ہیں ان سے غلط باتیں بھی کرتے ہیں، فوٹو بھی بناتے ہیں۔ تو ان کو میں کہتا ہوں بابوں کی تلاش کی بجائے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ خود پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے روز روزانہ تیسری پہ، اس وقت اٹھیں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو رب تعالیٰ سے مانگے۔ آپ جو اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جو بھی اللہ اس کے رسول سے در سے ہٹے گا اس نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ در ہی عزت والا ہے، نبی علیہ السلام ہی عزت اور اکرام والے ہیں۔ تو اتنی فضیلت، اب وہ معاملہ تو شروع ہو گیا، اللہ پاک کی طرف سے دروازے کھلے ہیں۔ بند کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اور اس رات سے جو محروم لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ والدین کا جو ہے نافرمان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ والدین کو جو وہ غلط کام کریں تو کہیں تو اس کے کہنے پہ کرنا ہے، مطلب وہ خدمت نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، بے ادبی کرتا ہے، بات نہیں سننی، عزت نہیں کرنی۔ یہ کہتا ہے ابا جی تسی میرے واسطے کی کیتا ہے؟ ہوتے ہیں ایسے ہی بدبخت اولاد، میرے والد صاحب کو، والدہ کو، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ تمہیں وجود دینے کا ذریعہ بن کے تمہیں وجود دے دیا۔ یہ تمہارا گردہ، تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہاری کلیجی اور تمہارا جو ہے دل اور تمہاری ایک ایک رگ، زبان، کان، آنکھ، دماغ، یہ سارا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ دیے سے مراد یہ کہ وہ نہیں کہ وہی وسیلہ بنے، اس سے بڑھ کر تمہیں کیا دیں؟ اب اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ سوچے بالغ ہونے کے بعد کہ میں والدین کو کیا دے سکتا ہوں۔ ان کی زمینوں پر، ان کے مرلوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے بینک اکاؤنٹ پہ نظر نہیں ہو،
ان کو ہو کہ بھئی ہم نے اب کیا کرنا ہے والدین کو، بھائی انہوں نے تو ہمیں وجود دینے کا وسیلہ بن گئے، یعنی وجود ہمیں دے دیا، اب ہم پیدا ہو گئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، ساری دنیا کے انجینئر مل جائیں، ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر لیں، چاندی اکٹھی کر لیں، ہیرے اکٹھے کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، تمہیں وجود نہیں دے سکتے، تمہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ والدین نے وہ کام کیا اور اللہ نے ہم سے وسیلہ بنایا ہے ان کو، لیکن اللہ پاک پھر اسی لیے فرماتا جب ہے تو اب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ان کو خوش کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ جس میں خوش ہے وہ جائز چیز، وہ کہیں ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی، یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی، بحث مباحثہ نہیں، بات اطاعت فرمان برداری اور جو ہے یعنی ان کو خوشی کا استعمال کرنا۔ لیکن اگر بندہ ایسا نہیں کر رہا، تنگ کر رہا ہے، ان کو اونچا اونچا بولتا ہے، وہ ان کو ڈراتا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ میں ایک عمر آتی ہے، بڑا ہی بدبخت ہے وہ گھرانہ جس میں والد جو ہے یا والدہ ڈریں اونچا بولنے سے، بھائی بیٹا یا بہو جو ہے وہ ہمیں کیا کرنی ہے۔ ایسے بھی ہے ناداں ہے جی، وہ رات کو اٹھتے ہیں جی، لوٹے کھڑکاتے ہیں جی، کچن میں جاتے ہیں۔ اچھا جب آپ سارے کام خراب کرتے تھے اس وقت تو اپنا آپ سنبھالے گئے ہیں، اب آپ کو ان کے لوٹوں کی، ان کی کھانسی کی، ان کی جو ہے واضح آتی ہیں اور ان کو کہنے کے۔ تو خیر جو ہو سو ہو، ہر بندے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس رات کو ان سے سچے دل سے جو ہے وہ معافی اور آئندہ کے لیے درستگی کر لے، کیونکہ یہی تو ایک خیر خواہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ والد جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے جلال کا مظہر ہوتا ہے بندے کے، اس لیے اس کی رضا میں، اور ماں جو ہے اس میں حضور علیہ السلام کی رحمت کی جھلک ہے۔ تو یہ تو دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی جو ہے وہ ایک تحفے تھے تمہارے لیے۔ وہ بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جی، وہ فلاں بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں، ایسے ایسے بے وقوفانہ باتیں کرتے بندہ حیران، اے جی وہ فلاں اپنے پوتے کو زیادہ اٹھاتے ہیں، میرے بچے کو کم اٹھاتے ہیں، وہ بیٹی کے بچوں کو زیادہ اٹھاتے ہیں، بہو کہتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی معاملہ بھائی، وہ اگر بیٹی کے نواسوں کو زیادہ اٹھاتی ہیں تو تمہاری یہ ہے کہ پتہ چل گیا اس سے وہ خوش ہوتا ہے، تم بھی ان کو اٹھاؤ، تم بھی ان کا ساتھ دو کہ بھئی والدین کی خوشی ہے اس میں، چاہے وہ نہ تھی۔ تو اس طرح کی یعنی ناروا باتیں، پھر یہ آواز آتی ہے، کھانستے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آوازیں دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا آپ ترسیں گے اس آواز کو جو گھر میں آتی تھی، پھر آپ کو یاد آئے گی وہ آواز، کاش وہ آواز آئے، کاش وہ گالی کی ہی آواز آ جائے، جو گالی دیتے تھے تو وہی آواز آ جائے، آپ ترسیں گے، وہ جڑت، وہ بلانا، وہ سارا کچھ، لیکن جو ہے پھر رونے اور دونے اور افسوس کے سوا کیا ہے؟ تو اب جو ہے وہ بندہ صبرے۔ بہرحال ایسے لوگ واقعی ہی محروم ہیں، اور اس رات اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ یہ بھی میری رحمت سے دور ہے۔ دوسری جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی جو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ جادو ٹونا، تویز ٹونا، ٹوٹکے، یہ والے جو قرآن حدیث کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو اپنے پیسے بنانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے ان سے کام بنوا رہے ہیں۔ ان کا کام، ان میں اگر اتنے ہی ان کے پاس جنات اور شیاطین ہیں تو وہ ان کو میرے 100,000 روپے کا کیا، ان سے ہی کام لے رہے ہیں، انہیں کہیں 2-4 سونے کی اینٹیں لے آئیں ان کے لیے کہیں۔ خود سوچو نا، دونوں بھی اللہ پاک نے عقل دیتی ہے، تو ڈے ساڈے وہ کام بنا رہے ہیں جی، کاروبار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر وہ واقعتاً ایسی چیز ہے تو اپنا ہی کوئی کر لینا۔ تو اللہ پاک نے قرآن بھی فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے جنات، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ فرمایا ان کو کوئی غیب یا ایسی چیزوں کا یا ایسی چیزیں نہیں پتہ ہوتا، یہ اللہ پاک نے چلو ان کو ایک خاص مخلوق ہے، جس طرح پرندے اڑتے ہیں تو بس اڑتے ہیں، یہ تو نہیں کہ بھائی وہ خدائی طاقتیں ہم میں آ گئی، اس طرح جو ہے مخلوق ہے۔ تو اللہ ہی رزاق ہے، رب ہے،
جو سب کا. تو جادو ٹونے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جادو کا مطلب ہوتا ہے بندہ شیطان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ شیطان نبی علیہ السلام تے مجھے حد نہیں، یہ میرا مسئلہ حل کر رہے، تم میرا مسئلہ حل کر دو. تو ایسے بدبخت کا پھر ایمان کیسے باقی رہے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کے لیے، ہر پرابلم کے لیے دعا بتاتے ہیں. بھائی یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا کر لو، یہ ہے تو یہ دعا کر لو، بیمار ہو تو یہ کر لو، جھگڑا ہے تو یہ کر لو، پریشانی ہے تو یہ کر لو، بچہ گم ہو گیا تو یہ کر لو. کوئی چھوڑی نہیں انہیں. تو یہ جادو کا سیدھا سیدھا مطلب ہے. بندہ کہہ رہا تھا بھائی نبی علیہ السلام تو میں ان کے تو میرا کام نہیں ہو رہا ان کی ہدایات سے، تو اب میں کالے علم یعنی یا میں شیطان کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں کہ وہ پھر وہ ایسے کلمات شیطانی پڑھتے ہیں. تو بھائی اگر ساری دنیا بھی ملنی نہیں ہے لیکن مل جائے ایسی ضلالت سے ہو کر تو بندے کو تھوکنا چاہیے اس پہ کہ جب آپ علیہ السلام کا در چھوٹ گیا تو کیا ملا بندے کو. تو اس لیے بھول کر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی 40 دن اس بندے کی نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. جب بندہ ایک دفعہ صرف جو ہے ان کی بات ہی سن لے، مانے، جائے، توبہ کر لے، پھر بھی 40 دن کا یہ اتنی نحوست ہے. ان کے چہروں پہ دیکھیں، ان کے کاموں کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھو. تو اس طرح جو ہے یہ چیز اس سے جو ہے اس رات خاص طور پر اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بخشش میری، تو اس سے توبہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی بندوں سے بھی معافی طلب کرے. بغض و کینہ فرمایا کہ بغض و کینہ رکھنے والا بندہ، کیونکہ اس سے پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، بے سکونی آتی ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے، اور ڈپریشن اس طرح کی چیزیں اور طرح کی شر پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں یہ بغض و کینہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ بغض و کینہ، بغض ہوتا ہے نفرت، اگلے کا برا چاہنا، یہ دل سے نہیں نکالے گا تو اللہ کی رحمت کا نور اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا. تو نکالنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. وہ ایک بٹن ہے، یہ جیسے بٹن دباتے ہیں آپ تو بجلی آن ہو جاتی ہے. ایک بٹن ہے، اس بٹن کا نام ہے معافی. معاف کر دیں تو بغض خود بخود باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ الٹی کی طرح نہ آہستہ آہستہ باہر آ جاتا ہے. یہ الٹی کرنے کے لیے پتہ ہے بعض لوگ دوائی لیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھو اس کی بغض آ گیا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ ہے معافی دے دینا، معاف کر دینا. تو اس سے جو ہے وہ نہیں، آپ کا اچھے تعلقات تو نہ رکھے لیکن جو ہے بغض و کینہ لے کے نہ پھریں، وہ آپ خود بے سکون ہو جائیں گے اور یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انس بیٹا، رات کبھی بھی اس حال میں نہ کرنا، کوشش کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض ہو، برا چاہتے ہو. رات کا کیوں فرمایا، دن کا کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ کچھ اس کی عملی کی کچھ چیزیں ہیں کہ دن میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ، تلخ کلامی ہو سکتی ہے، کسی مسئلے پر ہو سکتی ہے، گھر کے معاملے پر ہو سکتی ہے، بازار میں ہو سکتی ہے، سودے پر، زمین پر، کسی معاملے میں ہو سکتا ہے دن، لیکن وقتی طور پر برا بھی لگتا ہے. لیکن رات کو جس طرح بندہ جوتے اتارتا ہے اس میں دل میں بھی جو گندگی ہے وہ بھی اتار کے سویا کرے. نہیں نا، جوتے کوئی اتنی بعض دفعہ ناپاک نہیں بھی ہوتے، لیکن کوئی نیچے بندہ کہتا ہے جی اتار کے میں سو، میں نے بستر میں لے کر نہیں، تو وہ جو دل میرا گھن سا بھرا ہوا ہے وہ بھی اتارے. رات کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور اگر مر گیا تو یعنی اللہ کی رحمت اور فضل اس کو ملے گا کہ دل اس کا پاک ہے. تو بغض و کینہ اس کے بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات سے بخشش سے محروم ہیں. تو اس لیے دوسروں کے لیے نہ معاف کریں، اپنے لیے معاف کر دیں کہ میں نہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں. دوسرے کا تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا. حسد جو ہے یہ بھی، اب یہ ایک ایسی
یہ بندہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے بندوں کو دے رہا ہے، تو بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو اس کو کیوں دے رہا ہے، یا تو مجھ سے لے کے دے رہا ہو۔ ایک ہے بھائی بندے بھائی تم دے دو اپنا 1000 روپیہ اس کو دے دو، اپنی زمین اس کو دے دو، وہ اللہ جل مجدہ اپنے خزانوں سے کسی کو دے رہا ہے، اور پھر کہنا کہ اس کو نہ ملے کیوں دے رہی ہے، تو اللہ پر اقرار، بندے پر نہیں۔ حاسد جو ہے حسد بندے پر کرتا ہے، نیکیاں اس کی کیوں کھائی جاتی ہیں؟ کیونکہ اصل میں اعتراض اس کا اللہ پاک پر ہے۔ کس پر ہے؟ دینے والے پر ہے نا، دینے والا تو اللہ پاک ہے، وہ اس کی کیا ضرورت ہے کہیں سے لے، اس کو یہ گاڑی کیوں مل گئی، اس کو جو ہے فلاں کیوں مل گیا، یہ جو باہر کیوں چلا گیا، یہ کیوں ہو گیا، اس کو نوکری کیوں مل گئی، اس کی شادی کیوں ہوگی، اس نے کپڑے کیوں اچھے لے لیے، اس نے مکان کو رنگ کیوں بنا لیا، اس نے موٹر سائیکل کیوں